عربی زبان کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان سب کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، اور تمام کے تمام الفاظ انہی دو قسموں کے ارد گرد گھومتے ہیں، اور ان کو اگر دھیان سے سمجھ لیا جائے تو آپ کے لیے عبارت کو پڑھنا، عبارت کو درست پڑھنا، اعراب درست لگانا، زبر زیر پیش کی غلطی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ گرامر کی چند بنیادی چیزیں ہیں جو میں آپ کو محنت کر کے تیار کر کے بتاتا ہوں، ان کو دھیان سے سنا کریں اور ان کی مشق کیا کریں۔ تو آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ویڈیو میں عربی زبان کی وہ دو بنیادی چیزیں رکھوں گا اور ان کی تفصیل بتاؤں گا، ان کی مثالیں بتاؤں گا، اور پھر ویڈیو کے آخر میں آپ کو حسب معمول ایک عدد سرپرائز گفٹ دوں گا، جس سے انشاءاللہ آپ کے لیے ان دونوں چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ استاد محترم محمد اسامہ سرسری صاحب کے آڈیو ویڈیو کورسز، PDF کتابیں، تعلیم و تفریحی گیمز، مفید اور کارآمد ٹولز، علمی و ادبی ایپس پر اس مہینے بہتر آفرز چل رہی ہیں۔ آفرز ختم ہونے میں بس چند دن رہ گئے ہیں۔ آفرز حاصل کرنے کے لیے اس ویب سائٹ کا وزٹ کریں۔ اور ان دونوں کا نام ہے معرب اور مبنی۔ آپ کو معرب اور مبنی سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے، اس سے انشاءاللہ آپ کو پوری عربی زبان پر گرفت آپ کی مضبوط ہو جائے گی۔ قرآن کریم کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں سے ہر لفظ یا تو وہ معرب ہے یا مبنی ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ ہوتا کیا ہے۔ معرب وہ لفظ ہے جس کی آخری حرف میں زبر زیر پیش وغیرہ کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ آخری حرف کہا جا رہا ہے، اس سے پہلے والے حروف کی جو زبر زیر پیش کی تبدیلی ہو یا کوئی اور تبدیلی ہو، اس سے وہ لفظ معرب نہیں بنتا۔ معرب وہ لفظ ہوتا ہے جس کے بالکل آخری حرف کے اوپر زبر زیر پیش کی تبدیلی واقع ہو، جیسے زید ایک لفظ ہے۔ اب یہ کبھی زیدن ہوتا ہے، کبھی زیدن ہوتا ہے، اور کبھی زیدن ہوتا ہے۔ قرآن کریم سے معرب کی مثال ہم دیکھتے ہیں لفظ اللہ، جو قرآن کریم میں بہت زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ اب یہ کہیں اللہ ہے، کہیں اللہ ہے، اور کہیں اللہ ہی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اس آیت میں لفظ اللہ کے آخری حرف پر پیش ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اس آیت میں لفظ اللہ کے آخری حرف پر زبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس آیت کریمہ میں لفظ اللہ کے آخری حرف کے نیچے زیر ہے۔ تو پتہ چلا کہ لفظ اللہ معرب ہے۔ اگر کوئی لفظ ایسا ہو جو اس طرح تبدیل نہ ہوتا ہو، جیسے ان تینوں آیتوں میں ختم، علی، ہم، ان اور بی، یہ 5 الفاظ ایسے ہیں جو ہمیشہ اسی طرح رہتے ہیں۔ اب یہ ختمہ جو ہے، ختمہ کا مطلب ہے اس ایک نے مہر لگا دی، ٹھیک ہے؟ جب بھی ہمیں کہنا ہوگا اس نے مہر لگا دی، ہم کہیں گے ختمہ۔ یہ کبھی ختمو نہیں ہوگا، کبھی ختمی نہیں ہوگا۔ اسی طرح علی ہمیشہ علی رہے گا، اسی طرح ہم ہمیشہ اس کے میم کے اوپر سکون رہے گا، ان بھی اسی طرح رہتا ہے، بازیر بھی اسی طرح رہتا ہے۔ اب آتے ہیں اس ویڈیو کے سرپرائز گفٹ کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ ہم معرب اور مبنی کو کیسے پہچانیں۔ تو اس کے لیے تو انشاءاللہ مکمل عربی گرامر ہے جو ہم دھیرے دھیرے پڑھتے ہیں، لیکن سرپرائز گفٹ کے طور پر آپ کو یہ بتا دوں کہ اسم، فعل اور حرف اگر آپ نے سمجھ لیے تو حروف سارے کے سارے مبنی ہیں۔ افعال میں سے صرف فعل مضارع معرب ہے، باقی سب مبنی ہیں۔ اور افعال کی جو قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر، نہیں وغیرہ، یہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے اسی سیریز کی آگے کی ویڈیو میں پڑھ لیں گے۔ تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والا نیا سبق آپ کے سامنے آتا رہے یوٹیوب چینل پر۔ اور سب سے اچھی صورت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی سبق آئے تو اس کو لازمی سن لیا کریں، تاکہ آپ کے پاس آئندہ بھی ویڈیو آتی رہے۔ اگر آپ نے کبھی اس ویڈیو کو نظر انداز کر دیا نا، تو پھر اگلی ویڈیو آپ کے سامنے نہیں آئے گی،
اور آپ کا کورس یہیں پر ہی رک جائے گا۔ تو افعال یہ ہو گئے۔ اب آتے ہیں اسم کی طرف۔ اسم کے اندر بعض اسماء معرب ہیں، بعض اسماء مبنی ہیں۔ اس ویڈیو میں، اس سبق میں صرف یہ یاد رکھیں کہ اسم معرب کو اسم متمکن کہتے ہیں اور اسم مبنی کو اسم غیر متمکن کہتے ہیں۔ اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں اور اسم متمکن کی 16 قسمیں ہیں۔ ابھی آپ کو صرف اتنا یاد کرنا ہے۔ لگے ہاتھوں آپ اسم غیر متمکن کی 8 قسموں کے نام بھی دیکھ لیں۔ اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم فعل، اسم صوت، اسم ظرف، اسم کنایہ اور مرکب بنائی۔ یہ نام بظاہر مشکل ہیں، الفاظ بہت آسان ہیں، ایک مرتبہ یاد کرنے ہیں، اس کے بعد زندگی بھر کے لیے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اور یہ لفظ جو ہے مخصوص ہیں، ان کی تعداد محدود ہے، اور اس کے مقابلے میں جو اسم متمکن ہے، جو معرب ہے، جس میں زبر زیر پیش اور واو الف یا کی تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے، ان کی تعداد مخصوص نہیں ہے، وہ بے شمار ہے۔ تو آپ ابھی صرف ان کے نام یاد کر لیں، یہ ہوتے کیا ہیں، یہ انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے اسباق کی صورت میں، ان میں سے ہر ایک کو ہم الگ سبق کی صورت میں سمجھیں گے۔ تو اب کام آپ کا اس سبق میں یہ ہے کہ قرآن کریم میں سے ایسا ایک لفظ 3 آیات سے پیش کریں جس کا آخری حرف جو ہے وہ قرآن ہی کے اندر بدل بدل کر آیا ہو۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، اوپر میں نے لفظ اللہ کی مثال دی تھی، اب آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین میں رب کی با کے نیچے زیر ہے، ربی۔ رب المشرقین میں با کے اوپر پیش ہے اور ربنا میں با کے اوپر زبر ہے۔ تو اسی طرح آپ کو، جیسے میں نے رب اور لفظ اللہ کی مثال دی ہے، اسی طرح آپ قرآن کریم میں کوئی ایسا لفظ تلاش کریں جو کسی آیت میں زبر کے ساتھ ہو، کسی میں اس کے آخر میں زیر ہو اور کسی آیت میں اس کے آخر میں پیش ہو۔ اگر ایک ہی آیت میں وہ لفظ 3 مرتبہ بدل بدل کر آ رہا ہے تو وہ بھی آپ پیش کر سکتے ہیں۔ تو ایسی 3 آیتیں آپ کو نیچے کمنٹ میں لکھنی ہیں اور اس میں بتانا ہے کہ ان تینوں آیتوں میں یہ والا لفظ معرب ہے کیونکہ اس کا آخر تبدیل ہو رہا ہے۔